خواجہ آصف صاحب سے چیمبر میں آپ ملے، آپ خان صاحب کے دشمنوں کو چیمبر میں جا کے مل رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس وقت بھی میں خان صاحب کے نزدیک ہوتا تو میں اس پہ بھی خان صاحب کو عرض کرتا کہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کریں گے اگر کسی کو بے گناہ آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے۔ میں ویسے بھی یہ سیاست میں عداوتوں کا قائل نہیں ہوں، اور نہ میں سیاست میں نفرتوں کا قائل ہوں۔ ڈسپلن کس طرح کے ڈسپلن 4 دفعہ سلمان اکرم راجہ صاحب میرے خلاف بیان دے، وہ ڈسپلن نہیں ہے۔ میں جواب دوں تو ڈسپلن ہے۔ میں اب ٹھیک ہوں یہاں، مجھے نہیں ہے ضرورت کسی پارٹی کی، لیکن خان کو میری ضرورت ہے۔ خواجہ آصف صاحب سے چیمبر میں آپ ملے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب پرائم منسٹر بنے تو بشیر میمن صاحب کو انہوں نے طلب کیا، اور اس میں شہزاد اکبر بھی اس میٹنگ میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگانا ہے خواجہ آصف صاحب پہ۔ تو خان صاحب کے بہت رائیولری ہے ان سے، دشمنی ہے باقاعدہ، تو آپ خان صاحب کے دشمنوں کو چیمبر میں جا کے مل رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس وقت بھی میں خان صاحب کے نزدیک ہوتا تو میں اس پہ بھی خان صاحب کو عرض کرتا کہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کریں گے اگر کسی کو بے گناہ آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے۔ اور ماضی میں جو 2018 کے بعد نون کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں میں ایک وکیل ہوں، ہم کیوں کر سیاسی عداوت میں ایک ایسے فعل کی تائید کریں جو بنیادی حقوق کے منافی ہو، جو انصاف کے منافی ہو، احترام آدمیت کے منافی ہو۔ تو لہٰذا وہ جتنے لوگ سفر کر گئے وہ سفر کر گئے، اور پھر ان کو اس مقام پہ لے آئے نا کہ جی ان سے ایکسٹینشن دلانی تھی، دلا دی۔ تو لہٰذا ہاں، البتہ جہاں تک خواجہ آصف صاحب، میں اس وقت تک میں ویسے بھی یہ سیاست میں عداوتوں کا قائل نہیں ہوں، اور نہ میں سیاست میں نفرتوں کا قائل ہوں۔ یہ میری سرشت میں ہے نا، یہ میں چینج نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے مخالفین کا جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کروں۔ ہاں، کوئی برا کام کرے گا تو بولوں گا۔ اور جہاں تک انفرادی تعلقات کی بات ہے، مجھے پارٹی سے نکالے جانے کے بعد مجھے ابھی تک دکھ ہے نا۔ میری بار جو ہے میرے بچے جو ہیں ان کو میں کس طرح کے ملا کے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں اپنے قبیلے میں کیا دکھاؤں گا، وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ یہ اس طرح کا ہم نے لیڈر چنا ہے یا نمائندہ چنا ہے۔ پھر لاکھوں نہیں کروڑوں پشتون ہیں، وہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں نا مجھ سے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے۔ اب ڈسپلن کس طرح کے ڈسپلن 4 دفعہ سلمان اکرم راجہ صاحب میرے خلاف بیان دے، وہ ڈسپلن نہیں ہے۔ میں جواب دوں تو ڈسپلن ہے۔ میں نے تو مناظرے کا چیلنج دیا ہے کہ آئیں مجھ پہ ڈسپلن کی خلاف ورزی بھی ثابت کر دیں، وہ مناظرے پہ بھی کوئی نہیں آ رہا ہے۔ تو لہٰذا میں صرف اتنا مختصر کہوں گا کہ میں اب ٹھیک ہوں یہاں۔ اب میں دیکھیں نا، میں نے کسی کے پاس کوئی میں جرگہ لے کر نہیں گیا۔ میں نے جو لوگوں نے میرے لیے آواز اٹھائی ان کو بھی میڈیا نے گالیاں دینی شروع کی، تو میں نے سب کو ریکویسٹ کی کہ مت اٹھاؤ میرے لیے، مجھے کوئی گالیاں دیتے ہیں۔ اور روزانہ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پیچھے خان کی تصویر لگائی ہوتی ہیں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں، اور 1 نہیں 2 نہیں 100۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے میرے دل میں کیا مطلب ایسا جذبہ ہو سکتا ہے کہ گالیاں بھی کہوں، نکال بھی دیا اور آگے سے کہیں کہ خاموش بھی رہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ گالیاں دیں گے اور آپ نے پی ٹی آئی کی شناخت مسخ کر دی ہے ان گالیوں کی وجہ سے، پیچھے خان کی تصویر اور آگے سے گالم گلوچ، پی ٹی آئی پہ الزام تراشی۔ یہ سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو کہ کیا گالم گلوچ ہی میڈیا ایکٹیویٹی ہے، بجائے اس کی کہ اپنی توپوں کا رخ ان لوگوں کی طرف کریں جن کے اعمال جو ہیں کبھی ہیں، اور جو زیادتی کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، وہ کبھی مجھے اور کبھی پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر۔ عمران خان صاحب کے قریب جتنے بھی لوگ تھے وہ زیادہ نمایاں اور زیادہ قربت انہی کو ملی جو اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے اور بڑا زبردست طریقے سے اٹیک کرتے تھے۔ اس میں کسی کا نام لینا نہیں میں چاہ رہا، تو اس طرح پذیرا ہی پھر دیکھیں، اپوزیشن کو حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا یہ بنتا ہے اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی، لیکن گالم گلوچ تو نہیں بنتی ہے نا۔ اگر گالم گلوچ سیاست ہے یا جنگ ہے تو میں اس سیاست اور جنگ کا حصہ تو نہیں بن سکتا ہوں۔ جو خواجہ آصف صاحب سے ملا ہوں، میں 3 منٹ میری ملاقات رہی، اور اگر یہ 3 گھنٹے بھی ہوتی، جب تک آپ
اپنی پارٹی میں رکھا تھا تب تک میں آپ کے انسٹرکشن، اخلاقیات، اصول، کوڈ کا پابند تھا. اب کون کس ناطے سے مجھ سے یہ توقع کر رہا ہے؟ اگر کوئی ناطہ، کوئی رشتہ بتا سکتا ہے تو بتا دے. آپ نے کوئی رشتہ چھوڑا ہی نہیں ہے. آپ نے تو بس جو کرنا تھا کر لیا. آپ کے آنکھوں پہ تو انتقام کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور خواہ مخواہ کی. یعنی دیکھو، کوئی آدمی، انسان غلطیاں کرتا ہے، کوئی نقصان دیتا ہے، ہمارے فائدے، ہماری خدمات، ہماری سب کچھ چھوڑ کے آپ نے مجھے تیسری دفعہ نکال دیا. اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی شرف، یعنی اس میں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. میں تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ کیوں نکالا. اور ابھی اگر میں پارٹی میں ہوتا تو مجال ہے کہ ہم اس طرح آزاد پھرتے. نہیں، اس طرح تو کشتیاں آپ جلاتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور پھر خان آپ کو فرض کریں سن بھی لیتے ہیں کسی جگہ، تو آپ اتنی دور جا چکے ہوں گے کہ آپ اپنا دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے. اتنا بے سمت نہ چل کے لوٹ کے گھر جانا ہے. نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، اس کا کیا کریں گے پھر؟ پہلے دیکھو، میں آپ کو عرض کروں، اس کو سمجھنا چاہیے نا. مجھے دور تو یہ لے گئے نا، اور جو گالیاں پڑ رہی ہے یہ آدمی طور پہ مجھے بالکل ایک ایسے سائل پہ پہنچا رہے ہیں. یہ گالیوں سے تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. میں ایسی پارٹی کا کس طرح حصہ رہ سکتا ہوں جہاں اپنی پارٹی مجھے گالیاں دے، اور روزانہ دے رہے ہیں. تو آپ پارٹی چینج بھی پھر کر سکتے ہیں اس کا؟ نہیں، میں پارٹی چینج نہیں کروں گا. میں گالیاں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، چاہے پارٹی. اور میری دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نا، بالکل تیزی کے ساتھ ہم نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے نہیں ہے ضرورت کسی پارٹی کی، لیکن خان کو میری ضرورت ہے. کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ اور مجھے کون سی کوئی ایک ٹکے کا فائدہ تو کوئی بتا دے، یا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ یہ میرا کوئی نقصان کر سکے. نقصان کر لیتے تو آج بھی پورا پاکستان جو ہے، جدھر جاتا ہوں، پی ٹی آئی میں تو نہیں ہوں، لیکن آج بھی جدھر جاتا ہوں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تصاویر اور محبت کا اظہار آج بھی ہر پاکستانی جو ہے ایک عزت دے رہا ہے. یہ کوئی پارٹی کی تو فیل تو نہیں ہے. تھا، شناخت خان نے دی، پہچان خان نے دی، لیکن ہمارے اپنی قربانیاں ہیں، ہماری اپنی اولو العزمی ہیں، ہماری جدوجہد ہیں، ہمارا انداز بیاں ہے، جیلوں میں جانا ہے. یہ نہ ہوتا تو یہی پیار اور یہ محبت پی ٹی آئی میں کوئی اور کلیم کر لینا، پاکستانی ان کو دینے کو تیار ہے. یہ تو لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے.